آپ کا معنی کیا اور چونکہ قرآن فہمی کے عنوان سے جن آداب کو ہمیں اپنانا ہے ان کے حوالے سے گفتگو ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ترتیب وار ان آداب کو ایک ایک کر کے بیان کریں، اس سے پہلے خود ایک قرآن کا مختصر سا تعارف ہو جائے کہ جس قرآن کی فہم اور تفسیر کے صدد میں ہیں اس قرآن کی حقیقت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے، یا خود قرآن نے اپنا تعارف کیا کروایا ہے۔ اس کے بعد اس قرآن کو ہم نے کس طرح سے اپنانا ہے۔ دیکھیں، ایک معروف جملہ ہے، ہم عموماً استعمال کرتے ہیں کہ قرآن منشور زندگی ہے، یا کہتے ہیں کہ دین منشور زندگی ہے۔ یہ جملہ عموماً ہم سنتے رہتے ہیں، ہم ابھی دوسری وادی میں نہ جائیں، فقط قرآن کے اندر کہ قرآن منشور زندگی ہے کا مطلب کیا ہے، یعنی قرآن کا تعارف کس عنوان سے ہو، تاکہ قرآن اس طرح سے آپ اس پہ عمل پیرا ہوں کہ آپ کا منشور زندگی بن جائے۔ منشور زندگی ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، ساری زندگی انسان جن اصولوں پہ اپنی پوری زندگی بسر کرتا ہے، جب وہ انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے جب حالات زندگی لکھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی ان اصولوں کے مطابق گزری ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن کو منشور زندگی کے طور پہ اپنایا ہے تو پہلا نقطہ یہی ہے کہ ہماری پوری زندگی کے اندر قرآن ہونا چاہیے، اب وہ فردی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، یا اجتماعی اور سماجی اور معاشرتی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، اقتصادی زندگی ہو، عبادی زندگی ہو، یا معاملاتی زندگی ہو، جو بھی ہو، چونکہ دین زندگی کے بہت سے شعبے ہیں، ہر شعبے میں قرآن نظر آئے۔ یا اور اس کو مزید اگر واضح کرنا چاہیں، منشور زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے حالات زندگی لکھے جاتے ہیں۔ وہ حالات زندگی اس شخصیت کی طرف سے جو لکھے جاتے ہیں، اس شخصیت کا تعارف ہوتے ہیں کہ کن اصولوں کے تحت اس نے زندگی بسر کی ہے۔ تو اگر قرآن منشور زندگی بن جائے تو ہمارے اگر زندگی میں قرآن آ جائے تو اس کی علامت یہ کہ مرنے کے بعد جب حالات زندگی لکھے جائیں تو وہ حالات زندگی قرآن کی آیات کی تفسیر بنے۔ منشور زندگی تب ہوگا، یعنی جو بھی زندگی کا ایک حصہ نقل کیا جاتا ہے، ادھر سے اس کی زندگی پڑھیں، ادھر سے قرآن کی آیات پڑھیں، پتہ چلتا ہے کہ کاملاً اس آیت کی تفسیر یہی تھی جو اس کی زندگی کے اندر موجود تھی۔ اس طرح سے منشور زندگی کے طور پہ قرآن کو اپنانا ہے، اور ائمہ طاہرین نے یہ کام کر کے عملاً دکھایا ہے، اور اس کے بعد امت سے کہا کہ تم بھی اس طرح کرو۔ خوب کون کون سی آیات ہیں؟ خوب ائمہ طاہرین کے حالات زندگی پڑھ لیں، اور اس کے بعد قرآن کی آیات کی تفسیر دیکھ لیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری زندگی قرآنی زندگی تھی، قرآن سے ہٹ کر کوئی ان کا عمل نہیں تھا۔ اب میں صرف ذہن کو مطلب کہ قریب کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا نمونہ بیچ میں عرض کر دوں کہ جو انسان قرآنی آیات کو اپنا منشور زندگی جب بناتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے۔ نام سنا ہوگا آپ نے ابو ترابی کا۔ ابو ترابی ایک عالم دین تھے مشہد کے، روحانی۔ ایران عراق جنگ میں وہ اسیر ہو گئے عراقیوں کے ہاتھ، اور عراقی ان پر جو صبح اٹھ کر جو ظلم و تشدد کرتے تھے اس کی کوئی حد نہیں تھی جہاں پہ یہ رکے ہوئے تھے جس جیل میں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وہاں سے پھر یہ اقوام متحدہ کی گاڑیاں ہلال احمر والے آ کر قیدیوں کی احوال پرسی کرتے تھے کہ کسی قیدی پہ کوئی ظلم تو نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ ان کی حمایت میں ہوتے ہیں نا۔
مظلومین کے لیے، یعنی انہوں نے اپنا ایک جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم نے مظلوموں کی حمایت کرنی ہے. جوان تھے ابو طرح، یہ جوان تھے اور یہ میرے خیال میں 1.5-2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ بھی مشہد سے آ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا تو وفات پا گئے. اور انتہائی موفق ترین مبلغ. انہوں نے صبح صبح ظلم کیا اور تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد ہلال احمر کی ٹیم آنے والی تھی. تو اب عراقی فوجی جتنے تھے وہ ڈرے ہوئے تھے کہ اگر انہوں نے بتا دیا تو ہماری آفت ہو جائے گی. جب وہ ٹیم آئی اور انہوں نے احوال پرسی کی، اور احوال پرسی کرنے کے بعد آگے ابو ترابی سے پوچھا کہ یہاں تمہیں کوئی مشکل تو نہیں ہے، جبکہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے انہوں نے مار مار کے ان کی حالت خراب کر دی تھی، یعنی جان بے لب کر دے بود. لیکن جب انہوں نے پوچھا تو کہا نا الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں. جملہ یہی کہا کہ نا الحمدللہ ٹھیک ہے، زندگی اچھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب وہ جو عراقی تھے وہ سن بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے کہ عجیب انسان ہے یار، اس کے ساتھ ہم نے حالت کیا کی ہے اور جواب کیا دے رہا ہے. جب وہ چلے گئے تو وہ عراقی فوجی آ کر ان کے قدموں میں گر گئے. کہتے کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا، اگر بتاتے تو اس جیل سے آپ کو چھٹکارا مل جاتا، آزاد ہو جاتے، سارا کچھ ہو جاتا. تو کہا کہ بتایا صرف اس لیے نہیں ہے ان کو کہ قرآن کی ایک آیت مانے بن گئی تھی کہ جو مجھے خاموش رہنے پہ اکسا رہی تھی. وہ کیا ہے؟ کہا خدا نے فرمایا ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی کافر کو تسلط نہیں دیا خدا نے مومنین اور مسلمانوں پہ. تم ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان ہو، یہ ممکن نہیں تھا کہ میں مسلمان کی شکایت ایک کافر کے سامنے جا کر کرتا. یہ منشور زندگی ہے. اس طرح سے قرآن کو وجود کے اندر اتارنا ہے. بس قرآن کو منشور زندگی بنا اس طرح. البتہ پوری آیات اس طرح سے ہیں، وہ جتنا اول سے آخر تک قرآن ہے. اب وہ انشاءاللہ ایسا ایسا جیسا بیان ہوگا. وہ بس منشور زندگی کا معنی یہ ہے کہ آیات قرآنی پہ اس طرح سے عمل ہو کہ کل کو اگر اس انسان کی زندگی کے حالات لکھے جاتے ہیں تو پتہ چلے کہ ساری قرآن کی آیات کی تفسیر ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے. مطلب دوم کہ خود قرآن نے جو اپنا تعارف کروایا وہ کیا کہا ہے؟ قرآن نے 2 جملے استعمال کیے. ایک ہدن للناس، پیغام ہدایت ہے بشریت کے لیے. 2 سورہ بقرہ میں ہدن للمتقین. اب یہ پیغام آیا ہے، پیغام ہدایت ہے. ہدایت کس کے لیے؟ کا پوری بشریت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے. تھوڑا سا معنی آ جائے کلمہ ہدایت کا. عربی زبان میں ہدایت یا ہدی ہے نا، ہدین بالغ الکعبہ. حد معنی کس کیا کرتے ہیں؟ قربانی. وہی جب حاجی جاتا ہے مقام منام میں قربانی دیتا ہے. تو یہ حد عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو حرکت دینا، چلانا، سوق دینا. سوق دینا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیچھے سے پش کریں تاکہ وہ حرکت کرے، چلے. اور قربانی کو بھی جو حاجی کہا جاتا ہے اس لیے کہ حاجی اس جانور کو لے کر مقام منام میں چلاتا ہے، اس کے بعد پھر ذبح کر دیتے ہیں. حاجی کا مطلب ہے چلانا. کو پیغام ہدایت کیا ہے؟ یعنی یہ پیغام انسان کو چلانے کے لیے آیا ہے. کہاں چلانے کے لیے آیا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. قرآن آیا ہے، پیغام ہدایت لے کر آیا ہے. ہدایت کا معنی ہے چلانا. کس کو چلانا ہے؟ کہا پوری بشریت کو چلانے آیا ہے. کہاں سے کہاں تک لے کے جائے گا؟ کہا نقص سے اٹھا کر کمال کی منزل پہ لے کے آئے گا. نقص سے کمال کی طرف جو بھی بڑھے گا یہ انسان کیا ہے؟ ہدایت پا رہا ہے. اگر ہدایت اس چیز کا نام ہے کہ ہم نقص سے کمال کی طرف بڑھیں گے تو پھر مہتدی انسان جو ہدایت لینے والا ہے، باب افتعال کی خصوصیت کیا ہے؟ اثر پذیری. مہتدی انسان کون ہوگا؟ جو جتنا جتنا نقص اپنی ذات سے دور کرتا چلا جائے گا اتنا اتنا ہدایت یافتہ ہے. وہ جتنی زیادہ ہدایت لے گا اتنا زیادہ یہ باکمال انسان ہوگا، کمال یافتہ انسان ہوگا. بس ہدایت بشریت کو نقص سے کمال کا سفر کرواتی ہے. تو جو جتنا کمال کی طرف بڑھے گا وہ اتنا ہدایت یافتہ ہے، اور جو جتنا ہدایت یافتہ ہوگا اتنا باکمال انسان ہوگا. بس ہدایت ہے پوری بشریت کے لیے، یعنی یہ فقط مسلمانوں کو چلانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ پوری بشریت کو
چلانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے دو کلمے، البتہ دو تو میری تعبیر ہے، لا بلا قرآن میں کئی زیادہ ہیں، البتہ تعبیر جو ہے ایک، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ماڈل میں، تقویم ماڈل نمونہ، بہترین نمونے اور بہترین ماڈل میں ہم نے انسان کی تخلیق کی، خلقت کی۔ پھر کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسی انسان کو جس کی بہترین ماڈل میں ہم نے خلقت کی تھی کہاں پہ رکھ دیا، کہاں پہ بھیج دیا؟ اسفل السافلین میں رکھ دیا ہے۔ خوب، بہترین ماڈل میں خلقت کے بعد رکھ کہاں پہ دیا ہے؟ اسفل السافلین میں۔ اب یہاں سے کیا کہا؟ اب آؤ اعلیٰ علیین کی طرف۔ پڑھتے ہیں نا جب مر جاتے ہیں، وہ ہے چوتھی دعا پانچویں تکبیر کے بعد جو پڑھی جاتی ہے نماز میت میں، اللہم اجعلہ عندک فی اعلیٰ علیین۔ خوب مرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، یہ خدا جانتا ہے۔ خوب اعلیٰ علیین تک زندگی میں پہنچنا ہے، بہترین ماڈل میں خلقت ہوئی، اسفل السافلین میں رکھا ہے، اور اسفل السافلین سے اٹھ کر اس کو کہاں جانا ہے؟ اعلیٰ علیین تک۔ خوب اعلیٰ علیین تک جو حرکت کرے گا، جو چلے گا، کس کے سائے میں چلے گا؟ قرآن کے سائے میں۔ بس قرآن کیا کرے گا؟ اس کو چلائے گا کہاں سے؟ اسفل السافلین سے اٹھائے گا، اعلیٰ علیین تک پہنچائے گا۔ یہ کون پہنچائے گا؟ قرآن۔ اور یہ بھی ہے، خداوند عالم نے کہا کہ خوب معلوم ہے کہ جب تم اسفل السافلین میں ہو تو وہاں سے اٹھ کر جب اعلیٰ علیین کی منزل پہ آنا چاہو گے تو آ سکتے ہو؟ نہیں آ سکتے، خود نہیں آ سکتے، پھر کیا کرو؟ وہ خالق کائنات نے کہا کہ انتظام بھی میں خود کرتا ہوں۔ اس لیے خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اگرچہ ہم اس آیت کو وحدت کے عنوان سے پڑھتے ہیں، لیکن خداوند عالم نے کہا ہے کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑو اس کو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم اسفل السافلین میں ہو، اسفل السافلین سے اوپر جانے کے لیے کوئی سہارا چاہیے، اس سہارے کو پکڑ کر اوپر آؤ، اور وہ کیا ہے؟ حبل اللہ ہے۔ حبل اللہ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ رسی، اس کا ایک سرا ہم سے وابستہ ہے، دوسرا سرا تم سے وابستہ ہے۔ جب تم اس کو تھامو گے تو خالق کائنات اس رسی کے ذریعے تمہیں اوپر کھینچ لے گا۔ نمونے کے طور پہ یا مثال کے طور پہ مثلا فرض کریں کہ ایک انسان اگر کنویں کی گہرائی میں گرا ہوا ہے اور آپ اس کو کنویں کی گہرائی سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ وہ رسی پھینکیں، وہ رسی اس کی طرف پھینک نہیں دیں گے، پہلے ایک حصہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور دوسرا حصہ اس کو اس کے پاس پہنچائیں گے، کہیں گے اب اس حصے کو پکڑو، پکڑ کے پھر وہ اوپر وہ طاقت کیا ہے وہ اس کو کھینچے گی، وہ باہر آ جائے گا۔ لیکن اب یہیں پہ اگر وہ کنویں کی گہرائی میں بیٹھا ہوا انسان صرف تسبیح لے کے رسی 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 کا ورد کرتا رہے اور ہاتھ سے پکڑے نہیں، باہر آ جائے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ بس دین ورد کرنے سے انسان کو اعلیٰ علیین تک نہیں پہنچاتا، دین کو پکڑنے کی ضرورت ہے، عمل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ عمل میں اتاریں گے تو اعلیٰ علیین تک۔ ایک مصداق خود قرآن ہے حبل اللہ کا، دوسرا مصداق خود اہل بیت ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام سے حدیث بھی ہے کہ نحن واللہ حبل اللہ الممدود، وہ رسی جو اللہ نے اپنی ذات سے لے کر تمہارے تک بھیجی ہے وہ رسی ہم ہیں، یعنی ہم سے وابستہ رہو، اور ہمارا فقط نام نہیں لینا ہے بلکہ ہماری سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ بس یہیں سے پتہ چل گیا کہ انسان کہاں پہ ہے؟ اسفل السافلین میں، اور اس کو جانا کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین تک۔ اعلیٰ علیین تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے، اہل بیت ہیں۔ جو ان سے منسلک ہوگا وہ اپنے آپ کو اس نقص سے نکال کر کمال کی منزل پہ گامزن کر سکے، یعنی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، اعلیٰ علیین تک یہ پہنچانے کے لیے ہمارا۔ لیکن یہاں پہ دوسرا ایک معنی بھی کر دوں، خلق کے کئی ایک معنی ہے، اب ان کی طرف اشارہ کرنے ایک آسان ترین معنی خلق کا کیا ہوتا ہے؟ خلق کا معنی ہوتا ہے اتارنا، نیچے لانا۔ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر لے کے آنا۔ دونوں معنی الگ الگ ہیں۔ خلق یعنی اوپر سے نیچے آ رہا ہے، ہدایت نیچے سے اوپر جانا ہے اپنے اختیار سے۔ جی یہ لغوی معنی۔ اب البتہ بعد میں عرض کروں گا
ایک معنی خلقہ اتارنا ہے، نیچے لانا ہے. خوب جب خالق کائنات نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے اتارا ہے اس انسان کو اسفل السافلین میں، اور ہدایت کے ذریعے ہم نے اس کو اوپر بلایا. خوب اب یہیں پہ اگر توجہ کریں تو اس رسی کے دو سرے ہیں. ایک سرا کس سے وابستہ ہے؟ دوسرا سرا ان دو سروں کے جو ہے اپنے اپنے مصادیق ہیں. جو حصہ اس رسی کا اللہ سے وابستہ ہے اس سرے کا نام ہے ولایت. قرآن بھی ولایت کے ذریعے خدا سے متصل ہے، اہل بیت بھی ولایت کے ذریعے خدا سے متصل ہے. وہ سرا جو ہمیں پکڑنا ہے اس سرے کا نام ہے ہدایت. بس ہم جس ذریعے اہل بیت یا قرآن سے وابستہ ہونا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہدایت کا رابطہ ہونا چاہیے. اور اسی لیے خالق کائنات نے پورے قرآن میں بنی اسرائیل کی مذمت کی ہے. کیوں؟ بلکہ مذمت سے ہٹ کے لعنت کی ہے قیامت تک ان پر. کیوں لعنت کی ہے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس لیے بھیجا تھا بنی اسرائیل کے اندر؟ ہدایت کے لیے. خوب ان کی پہلی ذمہ داری کیا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہدایت لیں، لیکن انہیں ہدایت نہیں لی. کیا لیا ہے؟ کچن کا سامان، کھانے پینے کا سامان، پیٹ کا سامان. وہ پیٹ کے لیے جناب موسیٰ نہیں آئے تھے، من و سلوہ دینے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ دریا نیل کو دھونیم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ید بیضا لے کر اس لیے نہیں آئے تھے کہ تم اپنی عیاشی میں رہو. وہ ساری زندگی پیٹ اور کچن اور اپنی ضروریات لیتے رہے، لیکن جو چیز لینی چاہیے تھی وہ نہیں لی. وہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آؤ ارض مقدس کی طرف کہ اس میں آگے جہاد کرنا ہے، مفت خوری نہیں کرو. وہاں نہیں بڑھے، خدا نے لعنت کی. بس معیار ہے قرآن کا کہ جس کے لیے ہم بھیجتے ہیں اپنے ہادی کو اسی مورد میں ہادی سے منسلک رہو. ہم ہادی کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ تمہاری دنیا جا کر سنوارے، ہادی کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر وہ اعلی علیین تک لے کے ہدایت کے ذریعے منسلک رہو. لہٰذا خود ایک درد ہے آگا خود ہمارا بھی، ہم بھی ائمہ طاہرین سے کن کن چیزوں سے وابستہ ہیں. یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے بھی. وہ جاتے ہیں، خدا نے توفیق دی ہے، امام رضا علیہ السلام کے محضر میں جاتے ہیں زیارت کے لیے، کیا مانگتے ہیں؟ وہی دنیا کی چیزیں، دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہیں. کوئی اقامہ مانگ رہا ہے، کوئی نوکری مانگ رہا ہے، کوئی پیسہ مانگ رہا ہے، کوئی اولاد. او بھائی امام یہ دینے کے لیے آئے ہیں یا ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں؟ کون سا ہمارا رابطہ ہے ہدایتی منسلک ہے امام علیہ السلام کے ساتھ؟ اب انشاءاللہ تفصیل مطلب بعد میں. وہ ہمارا رابطہ ہدایت کے ذریعے. یہ ہدایت کس لیے؟ کہ یہ پوری بشریت کو چلانے کے لیے آیا ہے. اسی لیے خالق کائنات نے کیا کہا؟ ہدن للناس. وہ قرآن آیا ہے سب کو ہدایت دینے کے لیے، چلانے کے لیے، کہ نقص سے نکلو کمال کی طرف آؤ. لیکن ادھر سے پھر قرآن نے کہا کہ یہی قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. کیوں بھائی؟ یہ تو ہدن للناس تھا، وہ کیسے ہدن للمتقین بن گیا؟ یہ ہدایت متقین کے لیے. ایک طرف آپ کا ادعا یہ ہے کہ یہ سب کے لیے آیا ہے، پھر ادھر سے مختص کر دیا متقین کے لیے. خوب اب وہ جواب جو آپ کے ذہن میں کافی ہوں گے، لیکن نہ جو مطلب قرآن ذکر کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ متقی تقوی یہ دو چیزیں ہیں. ایک تقوی مفہوم اخلاقی ہے اور ایک تقوی تقوی قرآنی ہے. تقوی اخلاقی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اخلاقی میں انسان بعض صفات کو اپنے نفس کے اندر راسخ کر لیتا ہے، اور ان صفات کے راسخ ہونے کے بعد اس کو متقی کہا جاتا ہے. نماز اتنی کثرت سے پڑھتا ہے، سچ اتنی کثرت سے بولتا ہے، امانت داری کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ اس کو امین، متقی، صادق کہا جاتا ہے. یہ صادق، متقی، امین یہ کیا ہے؟ یہ اس کی صفات ہیں جو عمل کے تکرار سے وجود میں آئی ہیں. یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی اخلاقی ہے. پس تقوی اخلاقی کیا ہوتا ہے؟ صفات نفسانیہ کا نام ہے جو تکرار عمل سے وجود میں آتی ہیں. ان میں صداقت بھی ہے، امانت بھی ہے، عفت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، اور بہت سی صفات ہیں. ان صفات کے زمرے میں ایک صفت تقوی بھی ہے. یہ تقوی کیا ہے؟ جو تکرار عمل سے وجود میں آتی، انسان کی صفت نفسانی بن جاتی. یہ تقوی اخلاقی ہے. اور خدا اس تقوی کی طرف ناظر نہیں ہے کہ یہ پیغام ہدایت ہدن للمتقین ہے. دوسرا وہ تقوی کی قسم جو قرآنی تقوی ہے، یعنی قرآن نے بھی کسی چیز کو تقوی کہا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن یہ بھی تو تقوی طلب کرتا ہے. وہ قطن ہے، لیکن ابھی جو ہے کہا کہ ہدن للناس، جی اور ادھر کہا ہدن للمتقین.
متقی جو خود اس منزل پہ چل چکا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے. جی جی تو پھر کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ ہدی للمتقین؟ اس تقوی سے کیا مراد ہے؟ بالکل. یہ تقوی قرآن کی نگاہ میں اس صلاحیت کا نام ہے، اس استعداد کا نام ہے، یا اس ظرفیت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے پیغام ہدایت کو لے سکتا ہے انسان. یعنی ہدایت لینے کے قابل ہو جاتا ہے. احسن، ہدایت لینے کے قابل ہو جانا. جو انسان بھی ہدایت لینے کے قابل ہو جائے گا وہ قرآن نگاہ میں متقی ہے. قابل ہدایت. قابل ہدایت، قابلیت ہدایت. مثال عرض کروں، مثلا بارش ہو رہی تھی. بارش جب ہو رہی تھی تو سب کے لیے ہو رہی ہے نا. بالکل. خوب، ایک ایسا انسان ہے کہ اس نے بارش کے نیچے اپنا برتن رکھا ہوا ہے اور الٹا رکھا ہوا ہے، منہ اس کا بند. بند ہے. وہ یہ بارش سے اندر آئے گی؟ نہیں. وہ جبکہ یہ بارش سب کے لیے ہو رہی ہے. وہ کیا کرو؟ کہا کہ اگر بارش سے استفادہ کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ظرف کو سیدھا کرو. جب ظرف سیدھا ہوگا تو بارش کا قطرہ اس کے اندر آنا شروع ہوا. شروع ہو جائے گا. یہی سیدھا کرنا کیا ہے؟ یہی صلاحیت ہے. کھوپڑی کو سیدھا کر. ہاں، یہ صلاحیت کیا ہے کہ اس برتن کو سیدھا کر دو، وہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. بس قرآنی تقوی اس صلاحیت کا نام ہے جو ہدایت لینے کے انسان کو قابل بنا دیتا ہے. کہا ہدی للناس ہے، یعنی یہ ہدایت کا پیغام پوری بشریت کے لیے تھا. وہ کس نے اپنا ظرف سیدھا رکھا کہ ہدایت اس کے اندر آ جائے؟ متقی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ظرف کو سیدھا رکھا. اس سیدھا رکھنے میں کمال ان کا تھا کہ انہوں نے ظرف کو سیدھا رکھا ہے، اور سیدھا رکھنے کے بعد قرآن اترنا شروع ہو گیا. پس متقی جو تقوی قرآنی ہے اس صلاحیت اور استعداد کا نام ہے جس استعداد اور ظرفیت کے بعد انسان اس قابل بن جاتا ہے کہ ہدایت الہی کا پیغام اس کے اندر اترنا شروع ہو جائے. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر یہ ظرف ہوا پاک، انشاءاللہ بات آداب میں عرض کروں گا، اگر ظرف پاک ہوا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ مظروف بھی پاک ہوگا. اگر ظرف پاک ہوگا تو جو مظروف آئے گا اس کو مزید منور کر دے گا، اور اگر ظرف آلودہ ہوا تو پھر وہ جو مظروف آئے گا وہ بھی خراب ہو جائے گا. یہ قانون عقلی ہے اور قرآن قانونی ہے. اسی لیے خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن تو ایک ہی قرآن ہے. خود مومن کے ظرف میں آتا ہے اس کے لیے شفا اور رحمت بن جاتا ہے، اور جب ظالمین کے دلوں میں آتا ہے تو خسارے کا باعث بن جاتا ہے. کیوں بھائی؟ خود یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نے اپنے ظرف کو پاک رکھا ہوا ہے اور دوسرے نے اپنے ظرف کو آلودہ کیا ہوا ہے. اس آلودگی کو دور کرنے کا انشاءاللہ آداب میں وہاں پہ عرض ہوگا. بس پہلے قرآن نے جو اپنا تعارف کروایا وہ کیا ہے؟ کہا میں کتاب ہدایت ہوں، میں بشریت کو چلانے کے لیے آئی ہوں. کہاں سے کہاں تک؟ کہا اسفل السافلین سے اٹھا کر اعلیٰ علیین تک لے کے جاؤں گی. اور انسان اس اسفل السافلین سے نکل کر اعلیٰ علیین تک بغیر ہدایت کے جا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. پس ہدایت پر چلنے کے لیے انسان آپ سمجھے کہ مجبور ہے. مجبور بھائی مانا یعنی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. وہ دو تعبیریں ہیں قرآن کی، وہ عرض کر دوں تاکہ یہ مطلب پورا ہو جائے، پھر بڑھتے ہیں دوسرے مطلب کی طرف. وہ یہ ہے، سورہ مبارکہ اقرا میں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، آگے اکرم الذی علم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی ہم نے انسان کو تعلیم دی کس چیز کی؟ جو نہیں جانتا، جس کو وہ نہیں جانتا تھا. ایک تعبیر کہ علم الانسان ما لم یعلم. دوسری تعبیر علمکم ما لم تکونوا تعلمون. دو تعبیریں آگا، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ علمکم، علمکم یعنی تعلیم دیتا ہے، کم تمہیں، کون؟ رسول. کس چیز کی؟ ما لم تکونوا تعلمون، جس چیز کو تم کبھی بھی معلوم نہیں کر سکتے تھے. دونوں کی تعلیم ہم نے دی ہے. معلم یا علم جو نہیں جانتے تھے لیکن اگر کوشش کرتے تو عالم جان جاتے. معلم تکونوا تعلمون یعنی ممکن ہی نہیں تھا کہ اگر پیغمبر نہ بتاتے تو تم عالم ہو جاتے، یعنی بغیر وحی کے ممکن، بغیر وحی کے ممکن نہیں. بس علم دو طرح سے ہے اور دونوں تعبیریں قرآن نے ذکر کی ہیں، ما لم یعلم اور ما لم تکن تعلم، یعنی جو تم جان ہی نہیں سکتے اس کی بھی تعلیم
یہ دیتا ہے. معلم یعلم کی تعلیم بھی وہی دیتا ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اگر معلم یعلم میں وہ تعلیم نہ دی جائے تو تم جان سکتے ہو، کوشش کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہو، لیکن معلم تکونوا تعلمون میں ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اس کو پالو. اب یہاں سے آگا فرق ہوتا ہے. عموماً اعتراضات بڑے کرتے ہیں لوگ، اور قرآن کی اندر وہ دقت جو ظرافت ہے اس کے اندر توجہ نہیں ہوتی. وہ انبیاء کس لیے آئے آگا؟ انبیاء آئے ہیں ہدایت کے لیے، یعنی انسان کو نقص کمال کا سفر کروانے کے لیے. خوب یہ کیا کام کریں گے؟ کہا یہ کام وہی کریں گے جو ہدایت سے مربوط ہوگا، یعنی یہ بشریت سے کام وہی کروائیں گے جو پوری بشریت مل کر نہ کر سکے، اور وہ کام جو خود کر سکتے ہوں وہ کام کروانے نہیں، ضرورت نہیں. لہذا اعتراض کرتے ہیں کہ انبیاء نے ایٹم بم نہیں بنایا، ٹینک نہیں بنایا ہے، جہاز نہیں بنایا ہے. کیوں نہیں بنایا ہے؟ کیوں نہیں بنایا ہے؟ اولاً ہدایت سے مربوط نہیں ہے، ثانیاً یہ کام وہ تھا کہ بشر ان کے بتائے بغیر بھی وہ کر کے دکھا دیا نا. خوب انبیاء پھر کیا کرنے آئے؟ انبیاء کہ علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو تم کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو، اور وہ کیا تم اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ گامزن نہیں کر سکتے ہو. اس لیے انبیاء آئے ہیں آپ کو ہدایت کا سفر کروانے کے لیے، نہ ٹینک بنانے کے لیے، نہ جہاز بنانے کے لیے، نہ ٹیکنالوجی بنانے کے لیے. بس علم الانسان ما لم یعلم، اگرچہ رہنمائی وہ بھی انبیاء کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اگر نمونہ یا مثال کے طور پر عرض کرنا چاہوں، دیکھیں ہر گھر میں یہ مسائل ہوتے ہیں اور ان سے آگاہ ہوں گے آپ انشاءاللہ کہ دیکھیں بچے جاتے ہیں اسکول میں، یہ صرف مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مطلب ذہن میں پختہ ہو جائے. بچے جاتے ہیں اسکول میں، اور اسکول میں ان کو کیا ملتا ہے؟ ہوم ورک، مشق ملتی ہے نا. اور وہ مشق لے کر جب گھر میں آتے ہیں تو پھر مہربان والدین کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کی مشق چیک کرتے ہیں، خود لکھنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، تکلیف نہ ہو بچے کو. ہاں بچے کو تکلیف نہ ہو. وہ یہ جب خود مشق لکھتے ہیں، آیا یہ بچے کو سنوار رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں؟ یہ بچے کو بگاڑ رہے ہیں، یعنی اس کی صلاحیت دب جائے گی. یہ کام نہ کرو بچے کا. خوب کون سا کام کرو؟ کا وہ کام کرو جو بچہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، اور وہ کیا ہے؟ بچہ اپنی تربیت خود. تم تربیت کرو، ہوم ورک وہ خود کرے گا. جو تمہارا کام ہے وہ کرو، جو اس کا کام ہے اس پہ چھوڑ دو. انبیاء نے بھی یہی کام کیا بشریت کے ساتھ. یعنی اگر بشریت کو اس جادے پہ لگا دیتی کہ گاڑیاں بناؤ، جہاز بناؤ، تو اپنے اصلی مقصد سے ہٹ جاتے. لہٰذا وہ کام کروانے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ کہ یہ ہدایت کے جادے پہ گامزن کرنے کے لیے آئے. یہ ایک. اور دوسرا نقطہ، ہدایت کے اندر آگا 2 سفر ہیں. ہدایت کا مطلب کیا تھا؟ چلانا ہے نا، نقص سے کمال کی طرف. نقص سے کمال کا سفر کون سا ہے؟ چلانا ہے نا، راستے پہ چلانا ہے. نقص سے کمال کی طرف جب بڑھتے ہیں آگا، سفر انسان کے سامنے 2 ہیں اصطلاحی. ایک ہے افقی سفر اور ایک ہے عمودی سفر. عمود سے واضح، عمود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر جانا. اور افق کیا ہوتا ہے؟ سامنے، دائیں بائیں، آگے پیچھے. یہ افقی سفر ہے. خوب انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ افقی سفر نہیں آئے، عمودی کے لیے آئے. اور عمودی سفر کی خصوصیت کیا ہوتی ہے آقا؟ پستی سے بلندی کی طرف ہے، نیچے سے اوپر جانا ہے. اور چونکہ نیچے سے اوپر جانا ہے، اس لیے اس سفر کے اندر توقف ممکن نہیں ہے. اس لیے کیا ہے؟ یا انسان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. آپ عمود ایک ستون فرض کریں، اس ستون کو آپ پکڑ لیں جس کے کوئی رکنے کی جگہ نہ ہو، بالکل صاف ستھرا ہو، تو کیا ہوگا؟ یا اوپر چڑھتے چلے جائیں گے یا پھر توقف کی گنجائش نہیں ہے. خوب اسی لیے قرآن نے 2 کلمے استعمال کیے، ایک خسران اور دوسرا رشد. والعصر ان الانسان لفی خسر. خوب ادھر سے سورہ جن میں کہ سمعنا، قرآن کو ہم نے سنا کسی سے، یہدی الی الرشد عجبا، کہا کہ عجیب تھا پیغام جو رشد کی طرف رہنمائی کر رہا تھا. رشد اور خسران پتہ چل گیا کیا ہوا؟ خسران نیچے جانا ہے، رشد اوپر جانا ہے. اس لیے حد بلوغ میں جب بچے کے لیے کہا جاتا ہے ایک بلوغ شرعی ہے، ایک بلوغ عقلی ہے. بلوغ عقلی کی شرط کیا ہے؟ رشد ہے، رشید ہو جائے. رشید یعنی عقل کی صلاحیت اس کی اس حد تک آ جائے کہ رشید. بس آقا 2 سفر ہیں، ایک افقی سفر ہے اور ایک
خوب قرآن کون سا سفر کروانے آیا ہے ہم سے؟ چلائے گا نا؟ بالکل قرآن عمودی سفر کروانے آیا ہے. جو کرے گا وہ اوپر آ جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ نیچے جائے. نیچے چلا جائے گا. البتہ خصوصیات ہیں پھر کہ اب ان کی طرف اشارہ نہیں کرتے کہ بعد میں اگر آئے گا تو وہاں پہ مزید عرض کروں گا کہ خسران پھر کہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ خصوصیات بعد میں. بس ابھی فقط یہ عرض کرنا تھا کہ قرآن عمودی سفر کروانے آیا ہے. ہدایت اس کی عمودی. آقا پورا دین عمودی سفر کروانے آیا ہے. افقی انسان خود کرے گا. افقی کہ اب جو بھی ہو، چونکہ افقی اصل مطلوب نہیں ہے، مطلب نہیں. یعنی انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا کہ آقا جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو یہ عمودی سفر ہے، افقی نہیں. مثلا یہاں سے میرے پاس 2 گلاس کے پانی ہیں، ایک گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، اس کو میں اٹھاتا ہوں اور یہاں سے اٹھا کر اپنے سامنے پھینک دیتا ہوں. گلاس کو اٹھایا، پانی کو میں نے سامنے پھینک دیا، یہ کون سا ہے عمل؟ افقی ہے نا. خوب، یہ جو میں نے پھینک دیا ایک قطرہ بھی اس کا میری طرف واپس آئے گا؟ لیکن ایک گلاس میں اس کو اٹھاتا ہوں اور عمودی پھینکتا ہوں اوپر، کدھر جائے گا؟ پورا میرے اوپر آئے گا. خالق کائنات یہی بتانا چاہتا ہے کہ پورے دین پہ جب عمل کرتے ہو یہ عمودی سفر ہے. کسی پہ ظلم کرتے ہو یہ نہ سمجھو کہ افقی ہے، بالکل. کسی کا مال کھاتے ہو یہ نہ سمجھو کہ افقی ہے، کسی کی غیبت کرتے ہو یہ نہ سمجھو کہ افقی ہے. یعنی اصل دین افقی نہیں ہے، عمودی ہے. یعنی جو کچھ کر رہے ہو یہ سارے کا سارا پلٹ کر تمہارے اوپر آئے گا. خوب، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، عمودی سفر ہے. وین اساتم فلہا، حسنا کرو یا سیئہ کرو فرق نہیں کرتا، بازگشت دونوں کی آپ کی طرف ہے. یہی نقطہ سمجھانے کے لیے بس قرآن کتاب ہدایت ہے. اور کتاب ہدایت کیا ہوتی ہے؟ جو نقص کمال کا سفر کرواتی ہے. 2، یہ نقص کمال کا سفر عمودی ہے. اگر پورا دین عمودی ہے اور ہم نے پورے دین کو افقی سمجھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو نقصان پہنچا دیا تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی ہم بڑے چالاک نکلے. یعنی مکافات نہیں. نہ، اصل یہ دید غلط ہے دین کے بارے میں کہ ہم نے دید کو افقی سمجھا. دین افقی نہیں ہے، افقی سفر دنیا کا ہے. مثلا دنیا کے ایک نقطے سے آپ اٹھتے ہیں، مثلا پلین میں بیٹھے، وہ تہران سے بیٹھے کراچی پہنچ گئے، یہ کیا ہے؟ افقی سفر ہے. وہ ایک نقطے سے اٹھے دوسرے پہ پہنچ گئے، واپس نہیں آئے. وہ اگر واپس آ جائیں گے تو پھر بھی وہ زمین پہ یہ افقی سفر دین نہیں کروانے آیا ہے. دین پورے کا پورا عمودی ہے. جو کچھ کر رہے ہیں کیا ہوگا؟ سب کچھ بازگشت اس کی آپ کی طرف ہے. خوب، خالق کائنات نے پھر فرمایا یعنی دنیا میں ہی ہوگی بازگشت، یعنی جو بھی ہو بلاخر بعض آثار ایسے کہ ابھی یار خوب اگر نہیں ہوئے تو پھر بلاخر آخرت میں یار ہم دکھائیں گے، یہ سارا سفر دکھائیں گے تمہیں جو کچھ کیا ہے. اس لیے خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ آیات بہت زیادہ ہیں. انما تجزون، تمہیں جزا دی جائے گی. انما حصر کے ساتھ، حصر ہے نا، انما تجزون تمہیں ضرور حصر کے ساتھ جزا دی جائے گی. کس چیز کی؟ انما تجزون ما کنتم تعملون. ایک ہے تعبیر قرآن کی انما تجزون بما کنتم تعملون، اور ایک ہے ما کنتم تعملون. دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یہی سمجھانے کے لیے کہا چونکہ قرآن کے مخاطب 2 ہیں، بعض سطح فکری کے اعتبار سے نیچے ہیں، ان کو کیا کہا؟ خود تجزون بما کنتم تعملون، یعنی جو کچھ تم نے عمل کیا تھا اس کے بدلے میں جزا دیں گے. بدلے میں یعنی یہ عمل تمہارا کچھ ہے، جزا کچھ اور ہے. بدلہ یہی ہوتا ہے نا، آپ نے پیسہ دیا انہوں نے اٹھا کر کتاب دے دی، آپ نے پیسہ دیا اس نے 1 کلو سیب دے دیا. خوب، یہ کیا ہے؟ عمل کچھ ہے، جزا کچھ ہے. یہ سمجھانے کے لیے عامت الناس کے لیے، چونکہ پوری بشریت کے لیے ہے اور پوری بشریت میں اتنی سطح فکری نہیں تھی. وہ جو خواص ہیں ان کو کیا بتایا؟ کہ حقیقت حال کچھ اور ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تمہارا عمل تھا وہی تمہاری جزا ہے. یعنی جزا اور عمل کیا ہے؟ ایک ہے، شیء واحد ہے، اصل 2 چیزیں نہیں ہیں. مثلا مثال عرض کروں، مثلا انسان اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہے، یہ قریب ذہن کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں. خوب، ہاتھ ڈالا ہے آگ میں، یہ کیا ہے؟ عمل. خوب، سزا کیا؟ اس کو کوڑے مارو. خوب، جزا کیا ہے؟ جزا یہی عمل ہے کہ جو تم نے عمل کیا وہی تمہاری جزا ہے. خود دین کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ عمودی سفر میں ہوتا ہی یوں ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی ہمارا عمل بھی ہے اور یہی ہماری جزا بھی ہے. وہ عملی سزا بن جائے تو بڑی سزا ہے. اب وہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ. بس ہدایت یہ ہے
قرآن یہ ہے، اس ہدایت کو لینے کے لیے کچھ آداب کی ضرورت ہے۔ بس ایک قرآن نے کیا ذکر کیا؟ کہا میں کتاب ہدایت ہوں، پوری بشریت کے لیے آیا ہوں، لیکن وہ جس کے اندر مجھے لینے کی صلاحیت ہے وہ متقین ہے۔ بس تقویٰ صلاحیت اگر آ گئی تو یہ ہدایت آپ کے دل میں اترنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو کہ قرآن کو خالق کائنات نے مختلف تعبیروں کے ساتھ جب ذکر کیا، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا قرآن نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، یا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کو ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ نازل کا معنی کیا ہے؟ خود دو کلمے، ایک ہے انزال یا تنزیل آپ کہہ لیں، کہ البتہ وہ جو دفعی تدریجی کا فرق جو بیان کیا ہے انشاءاللہ اپنے مقام پہ آئے گا، اس کو عرض کریں گے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ انزال یا تنزیل کس کے مقابلے میں ہے؟ رفعت اور تعالی کے مقابلے میں ہے۔ نیچے آنا، انزال یعنی اوپر سے نیچے آنا، اور تعالی اور رفعت کیا ہے؟ نیچے سے اوپر، نیچے سے اوپر جانا۔ البتہ ایک بڑا ظریف فرق ہے علو اور رفعت میں، علو اور رفعت میں ایک ظریف سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ رفعت میں بھی بلندی ہے، علو میں بھی بلندی ہے۔ رفعت اس بلندی کو کہا جاتا ہے جو نیچے ہو، نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جائیں، اوپر لے جائی جائے، رفعت۔ اور قلوب علو ذاتاً بلند ہے، مرتبے کے اعتبار سے بلند ہے، ذات بلند، ذات ہی بلند ہے، یعنی یوں نہیں تھی کہ پہلے نیچے، نیچے تھی پھر اوپر، نہ ایسا نہیں۔ لہذا خالق کی کائنات کی صفت کیا ہے؟ وہ رفیع الدرجات ہے، یعنی درجات کو بلند کرتا ہے، یعنی پہلے نہیں تھے آپ اس درجے پہ نہیں تھے، پھر اٹھایا آپ کو بلند کر دیا۔ لیکن علو کیا ہے؟ کہا جو ذاتاً بلند ہو۔ اس لیے خدا کی صفت کیا ہے؟ علی هو العلی العظیم۔ لیکن جب رفعت کی بات آئی تو رفعت کو مضاف کے ساتھ ذکر کیا ہے، کہ خدا رفیع نہیں ہے، خدا رفیع الدرجات ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ خدا معاذ اللہ پہلے نیچے تھا پھر اوپر ہوا پھر اپنے آپ کو رفیع کہنا، اس لیے وہ رفیع الدرجات ہی نہیں، تمہارے درجات پہلے اس مقام پہ نہیں تھے، پھر خدا نے تمہیں بلند کیا۔ ٹھیک ہے، اب قرآن کے اعتبار میں کئی خلقوں میں پہلے خود ہی اشارہ کر دوں، خالق کائنات نے پیغمبر اسلام کے لیے کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ، ذکر، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذکر، یعنی ہاں، ذکر تمہارا پہلے نہیں تھا، نہ کہ تم علی نہیں تھے، نہ آپ ذاتاً علی تھے، لیکن اس معاشرے کے اندر آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ مکہ کی سرزمین پہ کون جانتا تھا؟ وہ ہم نے کیا کیا؟ ذکر کو بلند ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا جو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس وہاں پہ ذکر کی بات ہے، خود پیغمبر کی بات نہیں جانتے تھے، خوب ہم نے آپ کا تعارف کروایا، تعارف کروانے کے نتیجے میں آپ کو لوگ پہچاننا شروع ہو گئے کہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ بس انزال یعنی اوپر سے نیچے آنا ہے، ایک بات، علو یا رفعت نیچے سے اوپر جانا ہے۔ خوب پھر کیا کرو؟ کہا کہ قرآن کو نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن البتہ بعد میں مراتب ذکر کروں گا کہ قرآن کہاں پہ تھا، کہاں سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنچا، پھر ہمارے ہاتھوں میں کس طرح سے آیا، کہ مراتب انشاءاللہ آج وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا، کل انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ انزال کا معنی کیا ہوا؟ یعنی اوپر سے نیچے آنا۔ دو اصطلاحیں آگا، ان دو اصطلاحوں کو ذہن میں رکھ لیں، آپ عموماً ان سے آشنا بھی ہیں۔ ایک کا نام ہے کشف اور دوسرے کا نام ہے انکشاف۔ اب وہ کلمات تو واضح ہیں، کشف یعنی ظاہر ہونا، کرنا، کرنا، اور انکشاف ظاہر، ظاہری چیز کو قبول کر لینا، باب انفعال ہے نا، قبول کرنا، باب مطاوع، یعنی کوئی چیز ظہور کو قبول کر لیتی ہے، یعنی خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ کشف ظاہر کرنا، انکشاف کسی چیز کا خود ظاہر ہو جانا، یعنی انکشاف میں کشف میں چیز ہوتی ہے، ہم ظاہر کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں تک۔ صحیح، انکشاف میں کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز آتی ہے اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلا ابھی مثال عرض کروں، عموماً آپ کیا کہتے ہیں کہ یہی تیل کہاں پہ تھا؟ زمین میں، زمین میں، پھر آپ نے کیا کیا؟ کشف، کشف کیا، یعنی کیا کیا آپ نے؟ سفر آپ نے کیا، ظاہر، کھودا 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 زمین کو اور حقیقت تک پہنچ گئے، یہ کیا ہے؟ کشف ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہ حقیقت کو چلایا جاتا ہے آپ تک،
لا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ انکشاف ہو جاتا ہے۔ خوب، یہ قرآن جو نازل کیا یہ کشف ہے یا انکشاف؟ یہ انکشاف ہے، یعنی یہ قرآن کہیں پہ تھا، تمہاری دسترس سے باہر تھا، تم وہاں تک نہیں جا سکتے تھے کہ اس کو کشف کرتے، خوب پھر کیا کیا؟ خوب اس کو نیچے لائے، کیوں؟ تاکہ آپ کی دسترس میں آ جائے، آپ کے لیے ہدایت تھا، کچھ ضرورت ہماری تھی اور ہم وہاں تک جا نہیں سکتے تھے، پھر کیا کیا خدا نے؟ اس کو نازل کیا۔ بس اب معنی واضح ہو گیا، نازل کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ مقام بلند میں تھا، انسان اور بشریت کی دسترس سے بالا تھا، پھر خدا نے کیا کیا؟ اس کو نازل کیا، نازل کرنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ پوری بشریت کی دسترس میں۔ بس نزول کا معنی کیا ہے؟ یعنی انسان کی دسترس میں آ جانا۔ کس حقیقت کا جو حقیقت اس کی دسترس میں نہیں تھی، اس لیے سورہ واقعہ میں انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، وہ کتاب مکنون میں تھا، لا یمسہ الا وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا مگر مطہرون جا سکتے ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے مطہرون کشف کر سکتے ہیں، جو کشف کر سکتے ہیں وہ مطہر ہیں، اور جن کے لیے کشف نہیں ہوتا ان کے لیے انکشاف کیا جاتا ہے۔ بس وہاں سے قرآن کو ہم نے بھیجا اس بشریت تک، کیوں بھیجا؟ کہ اس لیے کہ ان کی دسترس سے باہر تھا۔ خوب، ہم نے اس کو اتنا نازل کیا، اتنا نیچے لے کر آئے کہ اب یہ پوری بشریت کی دسترس میں آ گیا ہے، یہ ایک مطلب۔ دوسرا، کہ خالق کائنات نے جب اس کو نازل کیا اور بشریت کی دسترس میں قرار دیا، تو یہ نزول دو طرح سے ہے، ایک نزول مکانی ہے اور ایک نزول مکانتی ہے، حیثیتی ہے، یعنی ایک دفعہ شخص نیچے آتا ہے اور ایک دفعہ شخصیت گر جاتی ہے، ایک دفعہ مکانی نزول ہے۔ مثلا فرض کریں پہاڑ کی چوٹی پر ایک چیز پڑی تھی، آپ نے وہاں سے اٹھا کر نیچے آ گئی، یہ کیا ہے؟ نزول مکانی۔ ایک ہے نزول مکانتی، چیز اپنے مقام پہ رہتے ہوئے گر جاتی ہے، عالم دین ہے لیکن عمل ایسا انجام دیتا ہے شنیع قسم کا، ہے معاشرے کے اندر ہی، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، انہی کے بیچ میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، لیکن شخصیت اس کی پائن آ جاتی ہے، یہ شخصیت کے اعتبار سے گر گیا ہے۔ آپ عموماً کہتے بھی ہیں کہ بھائی فلاں شخص کی شخصیت آج کے بعد میری نگاہوں سے ختم ہو گئی، گر گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ نزول مکانتی ہے۔ خوب، نزول مکانتی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی شخصیت کا گر جانا۔ نزول مکانی ایک چیز کا وجود اوپر سے نیچے آ جانا۔ خوب، اب قرآن کے لیے نزول مکانی ہے یا نزول مکانتی ہے؟ مکانتی۔ ہاں، نزول مکانی نہیں ہے، بعد میں عرض کروں گا، برہان بھی ذکر کروں گا کہ یوں نہیں تھا کہ لوح محفوظ پہ تھا تو وہاں سے اٹھا کے خدا نے پھینک دیا اور وہاں سے ختم ہو گیا، نہ ایسا نہیں ہے، بعد میں معنی کروں گا اس کا۔ نزول مکانتی یعنی تمہاری دسترس میں نہیں تھا، خدا نے اتنا تنزل دیا کہ تمہاری دسترس میں آ گیا۔ مثال عرض کروں، مثلا آپ علماء ہیں، جاتے رہتے ہیں تبلیغ پہ، بسا اوقات آپ کے سامنے مخاطب ہوتے ہیں، مخاطبین کے ساتھ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو علمی اصطلاح بیان کرتے ہیں، آپ جب علمی اصطلاح بیان کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا ذرا نیچے آئیں۔ عمومی سے بلند بات نہ کریں۔ ہاں، نیچے آئیں کا مطلب یہ نہیں کہ ممبر سے اتر کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، عموم میں ہاں، یعنی اصطلاحات کو چھوڑ دیں، جو اصطلاحات کا اپنا مرتبہ ہے، اگر یہ اصطلاحات وہاں پہ رہیں گی ہماری دسترس سے باہر ہیں، تو پھر کیا کرو کہ ان اصطلاحات کو چھوڑ کر ہماری زبان میں آ کر گفتگو کرو تاکہ ہمارے پلے بھی کچھ آ جائے۔ تو پھر عالم کیا کرتا ہے؟ اب یہاں پہ دو کام ہوتے ہیں، یا عوام اپنے آپ کو اتنا اوپر لے کے آئے کہ عالم کی اصطلاح کو جہاں پہ ہے وہیں سے لے لے، کشف ہو جائے گا، یا پھر عالم اپنی اصطلاح کو اتنا نیچے لے کے آئے مثالوں کے ذریعے سے کہ وہ ان کے سمجھ میں آ جائے، ان کے انکشاف ہو جائے۔
خوب قرآن اس طرح سے تھا، کہا کہ اپنے لوح محفوظ یعنی کتاب مکنون میں تھا، بلکہ مقام لدن میں تھا. وہ مقام لدن میں تھا، تمہاری دسترس سے باہر تھا، وہ کشف نہیں کر سکتے تھے. وہ پھر کیا کیا؟ خدا سے کہا خدایا آپ اس کو تنزیل فرمائیں، انزال فرمائیں. جب آپ انزال فرمائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہماری دسترس میں آ جائے گا. اور دسترس میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے ہماری ہدایت کے لیے ہی تھا لیکن ہم اس سے اپنے آپ کو وابستہ، لیکن اب کیا ہے؟ اب جب انہوں نے تنزل دیا، خالق کائنات نے انزال کیا یا تنزیل ہوئی قرآن کی، اس کے بعد اب کیا ہے؟ قرآن ہماری دسترس میں آ گیا. پس انزال کا معنی کیا ہے؟ پس انسان کا یعنی قرآن کا انسانی سطح فکر کے مطابق آ جانا. کیا مطلب؟ رسی کا ایک یعنی قابل فہم بن جانا. آسان کر دوں، بس انزال کا معنی کیا ہے؟ قابل فہم. یہی قرآن جو تم نہیں سمجھ سکتے تھے، تمہاری عقل میں آنے والا نہیں تھا، ہم نے اتنا اس کو تنزل دیا کہ الفاظ کی شکل دے دی. خوب الفاظ کی شکل دے کر آپ کے حوالے کیا، اب آپ کے لیے قابل فہم ہو گیا ہے. یہ تنزل ہے. اور یہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سارا کام کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ بشریت وہاں تک نہیں آ سکتی تھی. بس ایک ہے کشف اور دوسرا ہے انکشاف. بھلے دونوں راستے کھلے ہیں، پیغمبر کے لیے کشف بھی ہے، بھلے بشریت کے لیے انکشاف بھی ہے خود پیغمبر کے توسط سے، کہ انشاءاللہ آداب میں اس کی طرف مزید اشارہ ہو جائے گا. بس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے. نازل کا معنی کیا ہوا؟ یعنی قابل فہم بنایا. وہی جو تمہارے لیے قابل فہم نہیں تھا اس کو ہم نے قابل فہم بنا دیا. اب یہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں آپ جا کر غور سے مطالعہ کریں، آپ تلاوت کریں. وہ ہم نے قرآن کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں تدبر نہیں کرتے ہو؟ کیوں تعقل نہیں کرتے؟ کیوں تفکر نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی ہم نے بھیجا ہی تعقل کے لیے. خوب ان شر الدواب عند اللہ کون؟ الصم البک الذین لا یعقلون. بدترین یہ ہیں جو تعقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں. ہم نے سمجھنے کے لیے یہ بھیجا ہے، خود سمجھو اس کے بعد عمل کرو. بس پورے قرآن نے اپنا تعارف، بس پہلے میں کتاب ہدایت ہوں. دو، یہ کتاب ہدایت مقام لدن میں تھی، تمہاری دسترس سے باہر تھی. پھر کیا کیا تھا؟ ہم نے اس کو نازل کیا، اتنا نازل کیا کہ آپ کے لیے قابل فہم ہو گیا. اب کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اب کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ اب غور کرو اس پہ. جب غور کرو گے تو راستہ مل جائے گا تمہیں. لہذا لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا. وہ کیوں تفکر نہیں کرتے ہو؟ ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا. اس حد تک تم پست ہو جاتے ہو خسران کی منزل پہ، جب چلنا شروع کر دے تو حیوانوں سے بھی پست ہو جاتے ہو. یعنی یہ کہہ سکتے جو قرآن کو نہیں سمجھتا ہے جی وہ درجہ انسانیت سے نیچے ہے. بالکل نیچے ہے. اسی لیے اپنی حد تک سمجھنے کی ضرورت ہے. واقعا خوب سوال آگا، ہم جتنا بھی بشریت دنیا میں آئی ہے اس کا کوئی وظیفہ ہے یا نہیں ہے نا؟ وہ کم سے کم یہ وظیفہ ہے ہمارا یا نہیں ہے قرآن کی نسبت؟ یعنی ہم مکلف ہیں یا نہیں ہے قرآن کی نسبت؟ ہے نا؟ یہ تو یقینی ہے نا. اس کتاب کے ساتھ کوئی ہمارا رابطہ ہے، کوئی رشتہ ہے. خوب اس رشتے کو معلوم کرنے کے لیے ہم کیوں ساری زندگی غافل ہیں؟ ساری زندگی ہم مقدمات میں پڑے رہتے ہیں، اور ذیل مقدمہ کی جب باری آتی ہے مولانا دنیا سے چلے جاتے ہیں. بھلے کیوں بھائی؟ مقدمہ اس لیے پڑھا ہے کہ ذیل مقدمے کو پاؤ، نہیں ہے کہ ساری زندگی ذیل مقدمے میں اتراتے رہو اور فخر و مواد کرتے رہو، ذیل مقدمے کی باری ہی نہ ہے زندگی میں. وہ قرآن کو دیکھتے ہی نہیں ہے، ٹچ سے مس ہی نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اس سے بالاتر آگا مصیبت یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی آیات آتی ترجمہ نہیں کر پاتے ہیں ہم. اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا؟ یہ کتاب جو اتنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کتنی مرتبہ اس آیت کو تکرار کیا کہ بھائی اس سے بھی اور آسان ہو سکتا تھا. ہم نے آپ کی یادآوری کے لیے کتنا قرآن کو آسان کیا، کا مقام لدن سے اٹھا کر الفاظ کا لباس پہنا کر تمہارے اختیار میں دے دی. اس سے بھی اور زیادہ آسان ہو سکتا تھا. یعنی جتنا آسان ہو سکتا تھا کہ آپ کی دسترس میں آ جائے ہم نے کر دیا ہے. اس کے بعد کیوں تذکر نہیں کرتے ہو؟ کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیوں غفلت سے کام لیتے ہو؟ بس نزول کا معنی کیا ہے؟
دسترس انسانی میں آ جانا. جو چیز انسان کی دسترس سے باہر تھی خالق کائنات نے اس کو اتنا نیچے لایا، اتنا نازل کیا کہ وہ انسان کی دسترس میں آ گیا. اور جب انسان کی دسترس میں آ گیا تو اب کیا کرو؟ اس میں غور و خوب اس میں غور و فکر کرو، اس سے اپنے راستے کو تلاش کرو، اس سے ہدایت لو. ہدایت لینے کے بعد کہاں پہ آؤ؟ جہاں سے آئے تھے، انا للہ انا الیہ راجعون. خوب ہم پڑھتے ہیں کب؟ جب کوئی مر جاتا ہے. جب جا چکے کو تو کیا فائدہ، جا چکا ہے. یہ ہمارے لیے ہے جو ابھی چل پھر رہے ہیں، زندہ لاش کی طرح چل رہے ہیں، ان کے لیے ہے. بھائی کہاں سے آئے ہو؟ خدا کی طرف سے. جانا کہاں ہے؟ خدا کی طرف جانا ہے. وہ کس طرح جاؤ گے؟ کہا اس کے بغیر نہیں جا سکتے. وہ جس کے بغیر نہیں جا سکتے اس سے بے اعتنائی کیوں ہے؟ یہ قرآن آپ کو کہیں لے جانے کے لیے آیا ہے. اگر بزرگان ہی کہتے ہیں نا قرآن مشکل ہے، سمجھ نہیں نہ خیر بزرگ نے اسی لیے وہ بزرگ نہیں گئے. قرآن نے کتنی مرتبہ تکرار کیا ہے، لقد یسرنا القرآن. یسر کیا ہے؟ آسان. یعنی اس سے بھی آسان آیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو، واقعہ نہیں ہو سکتا ہے. خوب ایک مسلمانوں کی پستی ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہودیوں کے اندر جو کتاب آئی توریت وہ کس زبان میں ہے؟ عبرانی زبان میں. اسی زمانے میں. خوب آپ جا کر دنیا میں جا کر تلاش کریں، آپ کو ایک یہودی ملے گا جو عبرانی زبان نہ جانتا ہو. اصل وہ یہودی ہی نہیں کہتے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم عجیب مسلمان ہیں کہ ہماری ہدایت کی کتاب عربی میں آئی ہے، ہمیں عربی کی آشنائی نہیں ہے. یہ المیہ ہے واقعا المیہ. وہ پھر کہتے ہیں کہ مسلمان پاس، او بھائی جس زبان میں نازل ہوا ہے کم از کم اس زبان سے آشنائی تو حاصل کرو، پتہ تو چلے کہ اس قرآن کے اندر کیا باریکیاں ہیں. اور ان باریکیوں کے بعد جا کر دیکھو یہ کیسے پیغام ہدایت بنا ہے تمہارے لیے. خالق کائنات کہہ رہا ہے میں نے بیان کر کے آسان کر کے، ھذا بیان للناس. بیان کیا ہے؟ واضح، جس میں کوئی گنجلک نہیں ہے. وہ قرآن کہتا ہے میں بیان ہوں، قرآن کہتا ہے میں نور ہوں، مگر نور بھی چھپا ہوتا ہے. جی نور تو خود بتاتا ہے کہ میں ظاہر ہوں، آؤ میری طرف آؤ. وہ جو نہیں آ رہا ہے اس کی اپنی آنکھ پہ پردے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو نور نظر نہیں آ رہا ہے. ولی نور تو چھپنے والی چیز نہیں ہے. وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں. خوب آپ کے اندر بینائی ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. پس قرآن بیان ہے اور اس کی کوئی مشکل نہیں ہے. پس نزول کا معنی ہم نے قابل فہم بنا دیا. البتہ یہ قرآن جب اوپر سے نیچے آیا ہے، مراتب وہاں پہ عرض کروں گا. مراتب عرض کرنے کے بعد مقام لدن میں تھا، مقام لدن سے آ کر عربی مبین بن گیا ہے. یہ سارے بیچ میں مراتب ہیں، ان کی طرف اشارہ کروں گا کہ کس مرتبے سے اٹھا، کہاں آیا کہاں آیا کہاں آیا. اور ان مراتب کے بعد جب ہماری دسترس میں آیا عربی مبین بن گیا. اور وہاں پہ پھر انزال کی کیفیت کیا ہے کہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. میرے خیال میں کافی ہے. وصلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل مبارك. اگر لغوی معنی جو ہوتی ہیں وہ کئی ہوتی ہیں تو اگر مطلب مشترک لفظی ہو تو بھلے، لیکن اگر مشترک معنوی ہو تو نہ، ایک ہی معنی ہوتا ہے. اچھا میں نے کہیں دیکھا تھا ادب کے معنی حد کے بھی ہیں. جی جی تو وہ روایت میں ہے، حضرت امیر علیہ السلام نے ذکر کیا ہے. اچھا اشارہ ہوگا بعد میں انشاءاللہ. صحیح. جب آداب ایک ایک کر کے عرض کروں گا تو وہاں پہ اس روایت کی طرف اشارہ کروں گا کہ انسان کا ادب یہی ہے، ظاہراً کفا بالمرء ادباً، کہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے. تو یہ اس کا لغوی معنی ہوا یا اصطلاحی معنی یا لغوی اس کو- معنی وہاں پہ ہے، یعنی جم کر کے رکھے، اکٹھا کر کے رکھے. آپ ہاں، نے پھیلائے نہیں، افراط و تفریط نہ ہو. صحیح. پھیلائے نہیں اپنے آپ، جم کرو، جمجور کرو کہ نا، خود تو جم کرو. جی جی. فارسی میں ہم. بل یہی وہی لغوی معنی. صحیح. لغوی معنی اصطلاحات کے اندر گم نہیں ہوتا، صحیح. حتماً موجود ہوتا ہے. جو معنی ریشے کے اندر ہوتا ہے وہ سارے یعنی مشترکات کے اندر. اصطلاحی مشترکات میں اب وہ آتے ہیں. اصطلاحات میں آپ تعریف کر دیتے ہیں، یعنی جنس و فصل ممکن ذکر کر دیں یا خواص یا صفات ذکر کر دیتے ہیں، لیکن وہ اصلی ریشے کا جو معنی ہوتا ہے وہ قطعاً محفوظ ہوتا ہے، اچھا وہ نہیں. صحیح. جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ حاجی جب قربانی کو کہتے ہیں اس جانور کو تو اس میں بھی وہ معنی موجود ہے، موجود. ہاتھ چلایا جاتا ہے اور میدان میں. بس رسی کا اوپر والا سرا ولایت اور نیچے والا ہدایت کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا. اب یہ چونکہ ہماری بات یہ نہیں ہے، میں نے صرف یہ اشارہ کرنا تھا کہ ہمارا تعلق اس قرآن کے ساتھ تعلق ہدایتی ہونا چاہیے. اب قرآن بھی ایک ذات سے وابستہ ہے، وہ ولایت کے ذریعے وابستہ ہے قرآن. اب اگر کسی اور موقع پہ ہوا تو
یعنی وہ بحث دیگر ہے کہ اگر ہم ولایت کے باب میں آتے ہیں تو وہ ولایت کون سی وادی ہے، کیسے انسان وہاں پہ پہنچتا ہے، کون سے ارکان چاہیے، کون سی شرائط چاہیے، کہاں سے سفر کو آغاز کرنا اور کہاں جانا ہے، وہ ایک طویل بحث ہے. وہ اگر ہوا تو کسی اور فرصت میں، کیونکہ بحث سے اگر باہر نکل جائیں گے تو ہمارا اپنا مقصد رہ جائے گا. یہ ہو جائے، اگر کسی ٹائم فرصت ہوئی اور آپ لوگوں کے پاس بھی ٹائم ہوا تو انشاءاللہ